ویلکم بیک ناظرین عبدل غفور خطری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ ذرا تھوڑا سا کتاب سے خیر کتاب سے ہٹا تو نہیں جا سکتا, کتاب کے اندر ہی رہ کر ہم ذرا تھوڑا سا ان کے آرٹیکلس پہ ڈسکس کریں گے. سر آپ کے آرٹیکلس آج کل جو ہے نا وہ جنگ نیوز میں بڑے چھپ رہے ہیں, بڑی تواتر کے ساتھ چھپ رہے ہیں اور بڑا لوگ انہیں مزے لے لے کے پڑھ رہے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے نا وہ میں نے پڑھا, وہ تاریخی سفر نامہ آپ نے لکھا, وہ کیا اس کتاب سے ہی جو ہے اس کا اقتباس اسی کتاب سے لیا گیا؟ جی سر, یہ جو سفر نامہ تھا اسی کتاب کے اندر ہے. تو وہ میں نے تاریخ کے حوالوں سے انہوں نے کہا کہ یہ کچھ سفر نامہ تو میں نے کسی کتاب کا اقتباس دیا. اس کے علاوہ بھی جنگ کے اندر جنگ کی ویب سائٹ پر, جنگ کے پرنٹ میں, میگزین میں میرے کچھ آرٹیکل آتے رہتے ہیں. وہ کراچی, تقریباً کراچی کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ یوں سمجھے کہ یہ میرا عشق ہے. اب کراچی, اب میں کیا کروں, کہاں جاؤں. کراچی جی عشق ہے, پہلا عشق ہے سر. نہیں جی. کراچی عشق ہے تو ڈیفینیٹلی جی آپ جو ہے وہ سن آف سائل ہیں, آپ یہاں پر رہتے ہیں, آپ یہاں کی مختلف کمیونٹیز کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ ہے آپ کی, تو آپ لکھتے بھی ہیں, کریٹیو بھی ہیں, تو پھر کیوں نہ جو ہے نا وہ اس دھرتی کا قرض ادا کیا جائے. تو آپ کا خیال ہے کہ اس دھرتی کا قرض ادا ہو چکا؟ ویسے آپ نے اس عمر میں جا کر اتنی جو ہے نا وہ محنت شاقہ سے یہ کتاب لکھی, میرے خیال میں ہو گیا ہوگا. نہیں مصور صاحب, نہیں. یہ تقریباً کئی جنم لے کر بھی یہ قرض ادا نہیں ہوگا. یہ تو اب ابتدا ہے, ابتدائیہ ہے صرف. لیکن اب میری تو اپنی اپنی سی کوشش ہے. تو پورا قرض تو مشکل ہے, 7 جنموں میں بھی نہیں ہو سکتا پورا. ہاں جی, پورا کر 7 جنموں میں بھی نہیں ہو سکتا. سر کراچی کے سینماز کے بارے میں جو سفر نامہ آپ نے لکھا ہے, کراچی کے سینما کو آپ نے ٹچ کیا ہے؟ سینماز کو انگریز دور میں کون کون سے سینما تھے یہاں پر پاکستان بننے سے پہلے؟ یہ جو سینماز جو تھے نا, یہ انگریزوں کے آنے سے بھی پہلے تھے کچھ, لیکن یہ تقریباً وہ تھے, تھیٹر تھے جہاں ڈرامے چلتے تھے. پھر پارسی تھے, انہوں نے پارسیوں کے تھیٹر تھے. پھر انگریزوں نے کچھ یہاں سینما اسٹارٹ کیے, تو پھر پارسیوں نے تھیٹرز کو کنورٹ کر دیا سینماز میں. تو اس وقت سینما بینی بڑی عروج پہ تھی. اور ہم نے اپنے وقت میں جو اردو نئی فلمیں آتی تھی اس کو پہلے ہفتے میں دیکھنا لازمی ہوتا تھا. اور سینما بینی اتنی عروج پہ تھی کہ جو شخص پہلے ہفتے میں کوئی نئی آنے والی فلم اگر دیکھ نہیں پاتا تھا تو وہ یار کہتے تھے تم نے ابھی تک کیوں نہیں دیکھی یہ فلم. سینما بھی اتنی عروج پہ تھی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک سینما جب یہ ٹوٹتا ہے نا, جو ہمارے وقتوں کے جو سینما تھے, جیسے پیراڈائز ہے, کیپیٹل ہے, نشاد تو ابھی ٹوٹ رہا ہے. یہ دل ٹوٹ رہا ہے ہمارا, نشاد نہیں ٹوٹ رہا ہے, یہ ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے. اور سینما سے ہماری تاریخ ہی وابستگی تھی ہماری, نہیں کراچیائٹس جتنے تھے نا, جو کراچی والے. مطلب جب سینما کا ذکر ہوتا ہے تو پھر آپ اداکاروں کا, موسیقی کا, ایکٹنگ کا, فن کا, مطلب جب بھی ذکر ہوتا ہے تو آپ کا لہجہ بھی ذرا تھوڑا سا ایک دم سے جو ہے نا وہ لفظوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے. آپ نے کہا دل ٹوٹ رہا ہے, تو ٹوٹتا ہوا نظر آیا آپ کے چہرے سے. یہ آپ نے جو پرانے گانے, پرانے گیتوں کے بارے میں کچھ لکھا, میری نظر سے ایک آرٹیکل گزرا کہ وہ گیت جو ہے وہ ابھی تک کیوں سدا بہار ہیں, تو اس کی آپ نے وجوہات بھی لکھی. ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ جی کیوں وہ گیت ابھی تک سدا بہار کیوں ہیں؟ ان گیتوں کی شاید دھنیں ہی ایسی تھی کہ وہ گیت ابھی تک سدا بہار ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ میری عمر کے لوگ ان گیتوں کے سیر میں ابھی تک شاید اس لیے جگڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا سنہرا دور اس گیت میں دیکھ رہے ہیں, ان گیتوں میں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے وقتوں کا جو دور تھا اور یہ دور جو ہے وہ پورا اس کا پلٹ ہے. اور جو سکون اور جو سادگی یا جو امن تھا, ہم شاید ان گیتوں میں وہ امن, وہ سادگی, وہ سکون ڈھونڈ رہے ہیں. میرا خیال سے یہی ہے. لیکن مجھے اگر رفیع کا کوئی پرانا گیت پسند ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ سر عرض کیے نا کہ وہ ان پرانے تمام جو رفیع کے ہوں, مکیش کے ہوں, نور جہاں کے ہوں, لتا کے ہوں, ان تمام گیتوں میں ہم وہ وقت ڈھونڈ رہے ہیں. میں تو اس وقت میں نہیں تھا, میں کیسے ڈھونڈ رہا ہوں؟ آپ کوشش کریں, آپ بھی ڈھونڈ پائیں گے.
مطلب آپ کا کہنا میں جہاں تک سمجھاؤں وہ ایک جذبے کے تحت لکھے گئے گیت ہوتے تھے، باقاعدہ اخلاص کے ساتھ لکھتے تھے. ابھی تو کمرشلزم آ چکا ہے، تو ابھی تو کمرشلزم جو ہے اس نے بیڑا گرک کر دیا، اس لیے کہے گئے لفظوں کی جو ہے نا وہ نہیں رہتی، مطلب وہ اثر وہ ہوتا نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. اچھا سر، آپ نے تاریخ جو ہے نا وہ کچھی، جو آپ کی کھتری برادری ہے، مسلمان کچی کھتری جو جماعت ہے، اس کی تاریخ بھی جو ہے وہ آپ نے لکھی اور بتایا. ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے وہ ذرا بیان کریں جی، اس کھتری یا کچھی زبان یہ کتنی پرانی ہے، اور یہ کھتری لفظ کہاں سے آیا جی؟ کھتری لفظ کی تاریخ تو بہت ہی قدیم ہے، بہت ہی قدیم ہے. جب وہ ذات پات کا نظام تھا، برہمن، کھتری، ویش اور شودر. تو کھتری جو تھے نا وہ اس وقتوں میں وہ ایک جنگجو تھے. ان کے سباگری جو ہے نا وہ میں سب کھتری سباگری میں تھے. پھر وہ ذات پات کا نظام ختم ہوا تو کھتری پھر بزنس میں آ گئے، اور ان کا بزنس سندھ سے لے کر کچھ تک پھیلا ہوا تھا. اور جب آپ یہ کہیں گے کہ کھتری جماعت کراچی میں کس طرح آئی، تو یہ کھتری جماعت 1857 میں 57 میں ہمارا جو جماعت خانہ ہے مسلم کچھی کھتری جماعت کا، وہ یہاں قائم ہے. اس سے پہلے بھی یہ کھتری جماعت یہاں تھی. اب جب کھتری جو لفظ ہے نا وہ اوور آل کھتری پورے سندھ میں ابھی بھی پھیلے ہوئے ہیں. سندھی کھتری بھی ہیں. اب کچھی کھتری جو ہم ہیں وہ تقریباً 300 سال قبل، آج سے 300 سال قبل ہمایوں مغل شہنشاہ تھا. اب وہ ہمایوں کے وقت میں ہمایوں جو سیٹل نہیں ہو سکا، وہ اپنی اس کو سلطنت کو سیٹل کرنے میں بڑا پرابلم ہوا. تو وہ لاڑ سندھ جو ہے نا کراچی سے لے کر ٹھٹھا بدین تک، وہ لاڑ سندھ میں وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے شاید شیر شاہ سوری تھا، تو وہ بھاگتا ہوا جب سندھ میں اس نے بنا لی، تو اس کی 1 لاکھ کی فوج یہاں آ کر جب بنا لی تو پوزیشن سب خراب ہو گئی یہاں لاڑ سندھ کی. تو لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے. تو ہمارے کھتری بھی یہاں سے سندھ سے مائگریٹ کر کے کچھ گئے. تو کچھ میں انہوں نے اپنا جو پھر وہ انہوں نے کلر کا بزنس اسٹارٹ کیا. پھر جب 1839 1839 میں جب انگریزی حکومت یہاں آئی، اس کے بعد یہاں کچھ ترقیاتی کام ہوئے، تو ہمارے جو کھتری انہوں نے تقریباً کچھ حصہ ری مائگریٹ کیا یہاں کراچی میں. تو اس وقت سے اب تک ہم یہاں قائم ہیں. اچھا، تو یہ آپ نے ذات پات کا جو حوالہ دیا، یہ کھچتری لفظ بھی یوز ہوتا ہے؟ یہ لفظ کھشتری تھا. یہ میں نے کہا اگر پوری تاریخ بیان کروں گا تو بہت دیر لگ جائے گی. اچھا، وہ میں سمجھ گیا جی، وہ برہمن، کھچتری، ویش، شودر، تو یہ ایک ذات پات کا ایک نظام تھا، اور کہا جاتا تھا حکمران جو ہے نا وہ برہمن کو ہونا چاہیے، اعلیٰ و عرفہ ہونا چاہیے، اور پھر فوج وغیرہ میں جو ہے نا وہ یہ کھچتری، جن کو یہ کھتری کہہ رہے ہیں، ان کو آنا چاہیے. اور پھر جو نا ویش ہے وہ کسان اور مزدور، اور اسی طرح شودر کو وہ کہتے تھے بھگوان کے پاؤں سے بنا ہوا ہے، تو اس کو جو نا وہ ایک علیحدہ ایک ذات پات کا تھا. تو یہ جو مسلمان جو کھچتری یا کھتری تھے جو کچھ میں جا کر آباد ہوئے، ان کو کھتری کہتے ہیں، ان کو کچھی کہتے ہیں. وہاں سے کچھ وہ جب ابھی بھی جو یہاں ابھی جو سیٹل ہیں جو انٹیریئر سندھ میں، وہ سندھی کھتری اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہمارے جو کھتری تھے وہ وہاں جب 300 سال پہلے جب وہاں گئے کچھ، تو پھر جو وہ پھر جب واپس ری مائگریٹ کیا انہوں نے، تو پھر وہ کچھی کھتری وابستگی سے انہوں نے اپنے ساتھ ایک لا حق کہو لگا دیا. یعنی یہاں پر جو آپ کے جو لیاری کے اندر ادھر ادھر جتنے بھی لوگ آباد ہیں کچھی ہیں، اولڈ ایریا میں یہ کمار واڑہ. میں نہ لی مارکیٹ، تقریباً تو لی مارکیٹ کے ایریا میں ہی سیٹل ہے. اور اب کیا کیا جائے، اب لوگ بکھر رہے ہیں. اچھا جی، اب کراچی کی ایک لوک کہانی جس پر آپ نے لکھا، وہ کیا لوک کہانی ہے جس پر آپ نے لکھا اور بڑا خوبصورت لکھا، اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند بھی کیا، وہ کیا لوگ؟ وہ صورتحال یہ تھی کہ 1886 میں ایک انگریزوں کے وقت میں ایک جہاز واٹرنا نام کا جہاز تھا، واٹرنا. وہ یہاں آیا، اس میں کافی لوگ سوار ہوئے. ان کو کاٹھیا واڑ اور کچھ جانا تھا. آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ بورڈ جو تھا وہ بمبئی میں تھا. آپ میٹرک کے امتحانات یہاں نہیں دے سکتے تھے. وہ تو اس میں طالب علم سوار ہوئے
اس میں باراتیں سوار ہوئیں، لیکن وہ جہاز جو تھا یہاں سے گیا، اس کو بجلی کا نام دیا گیا. جہاز کا نام واٹر نہ تھا، لیکن مقامی لوگوں نے اسے بجلی کہا. وہ اس لیے کہ اس میں میگنیٹ کے اصولوں پر بجلی بنائی گئی تھی، تو لوگوں نے اس کو بجلی کہا. اور اس کا جو یہاں کے اس کو جو سپلائی کا ٹھیکیدار تھا وہ حاجی قاسم تھا. تو انہوں نے اس کو مشہور کر دیا کہ یہ جہاز حاجی قاسم کی بجلی ہے. بہرحال وہ جہاز گیا، اپنے سفر پہ روانہ ہوا، تو طوفان تھا آگے. تو جب وہ کاٹھیا واڑ کی بندرگاہ کی طرف پہنچ رہا تھا، تو وہ کاٹھیا واڑ کی بندرگاہ کے چیف نے اس کو کہا کہ بھائی تم اپنے رخ موڑ دو. لیکن وہ جو کپتان تھا، ضدی تھا، وہ نہیں مانا اور وہ طوفان کی طرف ہی لے گیا. بالآخر مختصر میں وقت سمجھا رہا ہوں کہ وہ جہاز ڈوب گیا، تو تمام باراتی اسٹوڈنٹ ڈوب گئے. تو اس میں اختتام میں ایک وہ نظم چھوٹی سی ہے کہ حاجی قاسم تیری بجلی بیری ہوئی، بیچ سمندر بیری ہوئی، نا خدا تو نے بات نہ مانی. پنل کی، پنل وہ وہاں کا انچارج تھا اس کا، وہاں کی بندرگاہ کا، کاٹھیا واڑ کی. نہ مانی تو نے بات پنل کی، نہ رکھا پاس تو نے اندر شاہ مہاراؤ. جو مہاراجاؤں نے بھی کہا کہ اس طرف نہ آؤ. تو ہوا فقط اپنی انا کا اسیر، تیرا سفینہ ہوا بیری بیچ مجدار. کتنی حسین صورتیں تیاب ہو گئیں، کتنی مسرتیں غم میں پناہ ہو گئیں، کتنی آشاؤں کے دیپ بجھ گئے. حاجی قاسم تیری بجلی بیری ہوئی اور بیچ سمندر بیری ہوئی. اچھا یہ آپ نے ترجمہ خود کیا جی اس کا؟ جی ہاں، کون سی زبان سے؟ یہ گجراتی زبان میں لکھا گیا تھا یہ گیت. یہ لوک گیت ہے. یہ لوک گیت آپ کو میں بتاؤں کہ لوک گیتوں کو شادی بیاہوں میں گایا جاتا تھا. جب خوشی کو اتنے بڑے، کوئی بڑی سی کوئی خوشی ہو یا بڑا غم ہو، تو پھر لوک گیت لکھے جاتے تھے. اور خوشی کے موقع پر جو 2 3 4 دن وہ جو شادی کی محفلیں چلتی تھی، اس محفل میں یہ گیت گائے جاتے تھے. پھر موسیٰ حسین سما نے بھی اس گیت کو گایا. یہ گجراتی کا گیت تھا، پھر میں نے خود اپنا گجراتی سے ترجمہ کیا ہے. جی بڑی بات ہے جی. بڑا مطلب یہ انٹرویو تو ایسا ہے کہ جیسے بس لگے رہو اور پوچھے جائیں اور آگے سے جوابات ملتے جائیں. لیکن مجھے جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے جی ٹائم کی قلت ہے. بس اب آپ آئیں سر، تھوڑے سے جو ہے نا وہ تیز سوالات اور ان کے تیز جوابات، جلدی جلدی. پسندیدہ فلم کون سی؟ کس وقت کی؟ اس وقت کی یا کس وقت کی؟ آپ کی پسندیدہ فلم جو ہر وقت کی ہوئی کون سی ہے؟ وہ مشرقی پاکستان سے بن کر ایک فلم آئی تھی، سنگم. سنگم. اس میں کون کون سے تھا؟ کون سے اداکار تھے اس میں؟ ہارون اداکار تھا، ایک خلیل تھا، اس میں روزی تھی، سمیتا دیوی تھی. اور اس کا ایک مشہور ترین نغمہ تھا، وہ اب تو شاید لوگ بھول گئے ہوں گے، 1000 سال کا جو بڈھا، 1000 سال کا جو بڈھا مر گیا، اسے دھوم دھام سے دفن کرو. واہ واہ جی، 1000 سال کا بڈھا جو مر گیا اسے دھوم دھام سے دفن کرو. پسندیدہ فنکار کون سا؟ اس وقت کے تو دلیپ کمار تھے. پھر جو نور جہاں کی اداکاری کی فلم میں ہم نے دیکھی، نور جہاں تھی. نور جہاں تھی. اچھا جی، پسندیدہ گلوکار اس وقت کا اور اس وقت؟ اس وقت کا یا اس وقت کا؟ آبدہ پروین. جب یہ گاتی ہے نا، تو سر کے سمندر میں سننے والے کو اتار دیتی ہے کہ بھائی آ تو ڈوب جائے اس میں تو گا رہی ہوں، تو بھی ڈوب. پسندیدہ شاعر؟ ساحر لدھیانوی. پسندیدہ شعر؟ پسندیدہ جو شعر کہا آپ نے، زندگی کیا ہے پتہ ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. واہ واہ واہ، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں جی. پسندیدہ افسانہ نگار؟ کرشن چندر. کرشن چندر. پسندیدہ تاریخ دان؟ ڈاکٹر مبشر حسن. عقل اور دل میں کس کی مانتے ہیں؟ سر اگر صرف عقل کی مانیں گے تو نہیں ہوگا، دل کو بھی مانا، عقل کو بھی ساتھ ساتھ دے کے چلیں، سمجھوتا کریں. سمجھوتا کر اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اچھا زندگی کیا ہے سر؟ زندگی یہی ہے جو میں نے ابھی شعر پڑھا، یہی زندگی ہے. عشق کس سے ہونا چاہیے جی؟ عورت سے، دولت سے، شہرت سے، محنت سے؟ سب سے پہلے کس کا نام لیا آپ نے؟ ہاں عورت سے جی. دنیا میں کس کا بول بالا ہے، جھوٹ کا سچ کا؟ ٹھیک ہے، ہر وقت سچی کا جو بول بالا ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جھوٹ کی دنیا ہے. بول بالا تو نہیں ہے، ہونا چاہیے سچ کا ہر وقت. ہر وقت ہر وقت ہونا چاہیے لیکن ابھی نہیں ہے، جھوٹ کا ہے. اچھا شاعری کی کون سی صنف کو آپ تنہائی میں زیادہ پڑھتے ہیں؟ غزل.
واہ جی واہ، غزل کمال کر دیا جی. اچھا سر، جاتے جاتے میں ایک سوال جو ہے نا وہ پوچھتا جاؤں. آپ نے ایک افسانہ بھی لکھا، علامتی افسانہ، جس پہ آپ کو سرایا گیا. ذرا کس نے سرایا، کہاں پہ سرایا؟ وہ حلقہ ارباب ذوق ہے وہاں پریس کلب کا، اس کے ان کے اراکین نے جو ہے نا اس افسانے کو سراہا. اس کے اراکین نے افسانے کو سرایا جی. بس جی، یہاں پر ہوتی ہے بات ختم. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.